بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے حصے کے لشکر کو اپنے طور پر ترتیب دینے اور انہیں اپنی جنگی مزاج کے مطابق ڈھالنے کے بعد سارگون کے حکم پر اس لشکر کو لے کر حارث بن حریم نکلا۔ ایک نائب کی حیثیت سے دبیس بن بشروط اس کے ساتھ تھا۔ نینوا سے روانہ ہوتے وقت حارث بن حریم نے اپنے خانہ بدوش قبیلے کے کچھ لوگوں کو ان کلدانیوں کی تلاش میں بھی روانہ کیا تھا جو اس کے قبیلے پر حملہ آور ہو کر قتل کا باعث بنے تھے اور بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سارگون کے حکم پر حارث بن حریم کو شمال مغرب اور شمال مشرق کی دو اقوام پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ شمال مشرق میں حوری اور شمال مغرب میں ہتی تھے۔ جہاں تک حوریوں کا تعلق ہے تو یہ بہت عرصہ پہلے کچھ عرب قبائل میں بھی شامل تھے۔ غالب خیال ہے کہ یہ بھی سامی عرب ہی تھے، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر سامی گروہ تھا، اور کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ہندی یورپی گروہ سے بھی تھا۔ بہرحال اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ لوگ کون تھے۔ طاقت اور قوت پکڑنے کے بعد ان حوریوں کا اصل وطن جیلی ارومیہ اور کوہستانی زاگروس کے درمیان تھا۔ 18ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں انہوں نے دوابہ، دجلہ و فرات کے شمالی حصے پر حملہ کیا اور وہاں جم کر بیٹھ گئے۔ پھر شمالی شام کی طرف بڑھنے لگے اور مصر کی قریب میں انہوں نے زبردست سلطنت قائم کر لی۔ ان کے زور پکڑنے سے پہلے عربوں کے آموری قبائل پہلے سے شام کے اس حصے میں موجود تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ حوریوں کی آمد کا تعلق غالباً اسی حرکت عام سے ہے جس نے ہندی ایرانی گروہوں کو ایران اور ہندوستان پہنچایا اور کاشیوں کو زاگروس سے بابل کی طرف بڑھنے پر مجبور کیا۔ حوریوں کا بادشاہ ان دنوں ارزا تھا۔ حوریوں کی اس سلطنت کا نام آرارتو تھا اور ان کے مرکزی شہر کا نام مسانیر تھا۔ حوریوں کے بادشاہ ارزا نے اپنے بیٹے خالدی کو اپنا نائب السلطنت مقرر کر رکھا تھا۔ حوریوں کے بڑے بتوں کے نام مترا، ارونا اور اندرا تھے۔ انہی بتوں کے ناموں کو دیکھتے ہوئے مورخین کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر سامی گروہ تھا، کیونکہ ان بتوں اور دیوتاؤں کی پوجا ہندوستان میں بھی ہوتی تھی۔ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ کرتل امارنا کے مقام پر حوریوں کی جو مٹی کی پکائی ہوئی لوہیں ملی ہیں، ان میں جو ان کے احوال درج ہیں وہ اکادی زبان میں بھی ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حوریوں کا تعلق بھی کسی نہ کسی طور سامیوں سے ہی تھا، لیکن بعض مورخین اس خیال کو رد کرتے ہیں کہ ان دنوں اکادی زبان ایک بین الاقوامی زبان سمجھی جاتی تھی۔ حوریوں کی اصل زبان کو اب تک پڑھ کر اس کا مطلب نہیں نکالا جا سکا۔ مورخین یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس زبان کا تعلق نہ سامی گروہ سے ہے اور نہ ہندی یورپی زبانوں سے۔ حوریوں سے متعلق جو ابتدائی دستاویزات اب تک ملی ہیں وہ 6 تختیاں ہیں جو ماری اور الالخ کے مقام سے دستیاب ہوئی ہیں۔ یہ مقام موجودہ انطاکیہ کے نواح میں واقع ہے۔ حوریوں سے متعلق جو لوحیں بوزاخ کوتی اور راس الشمس سے ملی ہیں، یہ تختیاں مورخین کے مطابق 400 سال پیشتر کی ہیں۔ یہ تختیاں بھی زیادہ تر اکادی زبان میں ہی ہیں، کہیں کہیں حوری الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، اور اکادی متن کو سامنے رکھ کر علماء لوحوں کا مطلب نکالنے میں مصروف ہیں۔ حوریوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آشوریوں کے لیے وہ جسمانی خدوخال میراث میں چھوڑے جن کی وجہ سے آشوری سامی برادری کے جنوبی لوگوں یعنی بابلیوں سے ممتاز رہے۔ جن سامی خدوخال کو یہودیوں سے خصوصاً منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل ہتی اور حوری خدوخال ہیں۔ جب ہتیوں نے حوریوں کی سلطنت کو تسخیر کرنا شروع کیا تو حوری ہتیوں کی مبہم اصطلاح میں شامل کر لیے گئے۔ مشرقی شام میں حوریوں کے جو باقیات تھے انہیں آرامیوں نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ لبنان میں زہرہ کے نزدیک فرزن نام کا ایک گاؤں ہے جس میں ایک پرانا لفظ مشہور ہے جو راس الشمس کی دستاویزات میں بھی آیا ہے۔ اس کے معنی لوح کے ہیں۔ بشریات کے ماہروں نے جو تحقیقات اب تک کی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لبنان میں انسانیت کے جو نمونے حاصل ہوئے ہیں ان پر حوریوں کا غلبہ ہے۔ جس قوم پر حملہ آور ہونے کے لیے حارث بن حریم کو روانہ کیا گیا تھا ان سرزمینوں کے شمال مغرب میں وہ ہتی تھے۔ ہتیوں کے جو خدوخال یادگاروں میں آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل حوریوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ لوگ اصلاً اس علاقے سے تھے جسے دریائے حالس کا علاقہ کہنا چاہیے۔ ہتی اپنے وطن کا نام جو بتاتے تھے ان کے دارالحکومت کا نام خط و شاش یعنی ہتیوں کا شہر ہوا کرتا تھا۔ آج کل اسے بوزاخ کوتی کہتے ہیں
जो मौजूदा शहर अनकरा से 90 मील मशरक में वाक़या है। हत्तियों का अंग्रेजी नाम दरअसल इब्रानी से लिया गया है। शुरू में जब हत्तियों ने तारीख के स्टेज पर नमूदार होना शुरू किया तो उस वक्त उनका मरकजी शहर कशार था। उस शहर का सुराग अभी तक नहीं लगाया जा सका। मुअर्रिखीन कहते हैं कि हिंदी यूरोपी फातिहीन और अनातोलिया के असल बाशिंदों की आमेज़श से ईशाई कूचक के हत्ती पैदा हुए। उनके चेहरे का नक्शा, उभरी हुई नाक, जरा पीछे की तरफ हटी हुई पेशानी थोड़ी वैसी ही थी जैसे कि असल बाशिंदों की थी। मशरकी इलाकों के बाशिंदों और अरमनों में अब भी ये नाक नक्शा पाया जाता है। हत्ती सबसे पहले 595 कबल मसीह में तारीख के स्टेज पर नमूदार हुए, जब उन्होंने बाबुल शहर पर हमला आवर होकर उस शहर को लूटा और वहाँ के हुक्मरान ख़ानदान का खात्मा कर दिया। उस ख़ानदान का ताल्लुक तारीख के मशहूर हुक्मरान हम्मुर्राबी से था। बाबुल से निकलकर हत्तियों ने मौजूदा हलब शहर को भी फतह करके उसे तबाह बर्बाद कर डाला। हलब के बाशिंदों को उन्होंने कैद किया और हलब के सबसे बड़े देवता हदद और दूसरे सामी देवताओं को माली गनीमत के तौर पर अपने मरकजी शहर खतोशाश ले गए। हत्तियों ने अपने बादशाह शोबेलोलियुमा के अहद में इंतहा दर्जे का अरूज हासिल किया। ये बादशाह लगभग 400 कबल मसीह गुजरा। उसके दौर में हत्तियों की सल्तनत को कमाल हासिल था। हत्तियों के उस बादशाह ने शुमाली शाम में मुस्तकिल कदमगाह का बंदोबस्त किया और उसने ऐसी हैसियत अख्तियार कर ली कि मिस्र की फिरऔनों से जिबला के जनूब तक का इलाका छीन लिया। उस बादशाह की हुकूमत के आखिरी दौर में हत्ती सल्तनत मगरबी एशिया की निहायत कवी और ताकतवर सल्तनत बन चुकी थी। यहाँ तक कि मखसूस अरब खूरी सब उस सल्तनत में शामिल हो चुके थे। बादशाह शोबेलोलियुमा ने सिर्फ जंगी कुव्वत के इस्तेमाल को अपना मदद न बनाया, बल्कि हुस्न तदबीर से काम लेता रहा। मसलन एशियाई मुल्कों को मिस्र के खिलाफ बगावत पर उकसाता रहा। अगारीर की अमीर को उसने फिरऔन का खलीफ होने से अलहदा किया। इन तदबीरों से उसे पूरी कामयाबी हुई। उसने उस दौर के अमूरी अरब कबाइल के अमीर अब्द हसरता और उसके बेटे अजीरों को अपने मावन के तौर पर इस्तेमाल किया और उनके ताउन से बहिरा रूम के फोनीकी साहिलों को उसने तस्खीर किया। हत्तियों का फ़लस्तीन के रहने वालों से भी खासा गहरा ताल्लुक रहा था। गो फ़लस्तीन कभी हत्ती सल्तनत में शामिल न हुआ था, ताहम वहाँ हत्ती अनासर की खासी कसरत थी। तौरेत में हत्ती इस्तिलाह फ़लस्तीन के उन तमाम गैर सामी बाशिंदों के लिए इस्तेमाल की जाती थी जो इब्रानियों की फतह व तसल्लुत से पहले वहाँ मौजूद थे। चुनांचे बताया जाता है कि फ़लस्तीन की आबादी में हत्ती अनासर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे, बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि मौजूदा शहर जबरून हत्तियों का ही शहर था। ये भी बताया जाता है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े भाई ईसू की बीवियाँ हत्ती थीं। इसके अलावा बनी इसराइल ने हत्ती औरतों से अज़दवाजी ताल्लुकात पैदा किए। आसार कदीमा में 14वीं कबल मसीह के जिन नवादिरात का सुराग मिला है, नीज़ जो मोहर और हथियार मिले हैं, उनसे हत्ती असरात का वाज़े सबूत मिलता है। और इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी हत्ती ख़वातीन मौजूद थी। अब हारिस बिन हरीम के सामने दो मुहिम्मात थी। एक हुरियों के बादशाह अर्जा के खिलाफ, दूसरी हत्तियों की रियासत करकीश के हुक्मरानों के खिलाफ थी। नीनवा शहर से निकलकर हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बशरूद बड़ी तेज़ी के साथ अपनी लश्कर के साथ शुमाल मशरक़ के रुख पर झील अरूमिया की तरफ बढ़े थे। दूसरी जानब हुरियों के बादशाह अर्जा को भी खबर हो गई थी कि आशूरियों का एक लश्कर उस पर हमला आवर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है। लिहाजा वो भी अपनी मरकजी शहर मसानीर से निकला और खुले मैदानों के अंदर हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बशरूद की राह रोककर खड़ा हुआ था। दोनों लश्करों ने दम लिए बगैर अपनी अपनी सफ़ें दुरुस्त करना शुरू कर दी थी। हारिस बिन हरीम ने अपनी लश्कर को सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक उसने अपने पास रखा, दूसरा दबीस बिन बशरूद की सरकर्दगी में दिया था। ये वो लश्कर था जिसमें फारस के खान अबदोश कबीले के जवान भी शामिल थे और जिन्हें वो लगातार 1 माह से भी ज़ायद तक अस्करी तरबियत देता रहा था। अब लश्कर का वो हिस्सा हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बशरूद से खासा मानूस हो चुका था। उधर हुरियों के बादशाह अर्जा ने भी अपनी लश्कर को 2 ही हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा उसने अपने पास रखा, दूसरा हिस्सा उसने अपने बेटे हाल्दी की सरकर्दगी में दिया था। जब दोनों लश्कर अपनी सफ़ें दुरुस्त कर चुके
तब एक बार आसमान की तरफ देखते हुए हारिस बिन हरीम ने अपने खुदान कुदूस की वहदानियत और उसकी किबरियाई की तकबीरें जोरदार अंदाज में बुलंद की थी। फिर अपने लश्कर को हरकत में लाया और हूरियों पर हमला आवर हो गया था। हूरियों के बादशाह अर्जा और उसके बेटे खालिदी ने भी हर सूरत में आशूरियों को पसपा कर देने का अज़म कर लिया था। लिहाजा हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बसरूत के हमलों के जवाब में वो दोनों बाप बेटा भी आशूरियों पर टूट पड़े थे। हूरियों के बादशाह अर्जा और उसके बेटे खालिदी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आशूरियों को पसपा करें, लेकिन हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बसरूत के हमले ऐसे जोरदार और ऐसे जानलेवा थे कि उनकी कोई भी तदबीर, उनका कोई भी हीला कारगर साबित न हुआ। अपने लश्करियों के साथ हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बसरूत आहिस्ता आहिस्ता अगली सफ़ों से निकलते हुए हूरियों के वस्ती हिस्से का रुख कर रहे थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हूरियों की लश्कर की सफ़ें कम होना शुरू हो गई थी और लश्कर के अगले हिस्से से लेकर पुश तक अफरा तफरी और बेजारी की एक लहर सी उठ खड़ी हुई थी। ये सूरत हाल देखते हुए अर्जा और उसके बेटे खालिदी ने आपस में मशवरा किया। अपनी शिकस्त को उन्होंने कबूल किया और अपने लश्कर के पुश्ती हिस्से में उन्होंने पसपाई के करने बजा दिए थे। उन करनों की आवाज़ सुनते ही हूरी बाग खड़े हुए और अपनी पुश्त पर अपने मरकजी शहर में मैसूर हो गए थे। हारिस बिन हरीम, दबीस बिन बसरूत अपनी लश्कर के साथ आगे बढ़े और मसानीर शहर का उन्होंने मुहासरा कर लिया था। हारिस बिन हरीम ने इंतहाई सख्ती से शहर का मुहासरा किया, न किसी को शहर में दाखिल होने की इजाज़त देता, न किसी को शहर से बाहर निकलने देता। इस तरह शहरी इस कैद तन्हाई से तंग और बेजार होने लगे। फिर एक रोज चंद अशखास पर मुश्तमिल एक वफद शहर के जनूबी दरवाजे से निकला। उनके हाथ में सफ़ेद रंग का झंडा था, शायद वो सुलह पर आमादा थे। ये वफद हारिस बिन हरीम के लश्कर में दाखिल हुआ। आशूरी लश्करियों से पूछते हुए वफद के वो अरकान हारिस बिन हरीम के खैमे के सामने आए। उस वक्त हारिस बिन हरीम और दबीस बिन बसरूत अपने छोटे सालारों के साथ वहाँ खड़े थे। आशूरी लश्करी वफद के उन अरकान को उनके सामने लाए। हारिस ने उनका जायजा लिया, फिर उनको मुखातब करके कहने लगा, अजीज़ो, तुम जो अपने शहर मसानीर से सफ़ेद अलम लेकर निकले हो तो कहो, क्या कहना चाहते हो? वफद के उन अरकान का जो सरकर्दा था वो हारिस बिन हरीम से करीब हुआ। आशूरियों के सालार, हमारा बादशाह अर्जा और उसका बेटा खालिदी दोनों आपसे सुलह चाहते हैं। खुले मैदानों में हम तस्लीम करते हैं कि आप हूरियों को शिकस्त दे चुके हैं। हमारा लश्कर और शहरी दोनों मैसूर हैं। शहर जिंदगी की ज़रूरियात से खाली होता जा रहा है। लोग बेजारी उफरत का इजहार करने लगे हैं। हमारा बादशाह आपसे सुलह व आश्ती का ख्वासगार है। हारिस बिन हरीम ने कुछ सोचा, फिर वफद के उस सरकर्दा को मुखातब करके कहने लगा, हम ना हक किसी का कत्लेआम नहीं करना चाहते। तुम ऐसा करो, वापस जाओ और अपने हुक्मरान और उसके बेटे खालिदी को भेजो, वो मेरे साथ गुफ्तगू करें। आने वाले उस वफद के सुरखेल ने किसी कदर खदशात का इजहार करते हुए कहना शुरू किया, वो खुद कैसे यहाँ आएँ? उन्हें ख़तरा है कि जब वो शहर से निकलेंगे तो आपके लश्करी उन पर टूट पड़ेंगे और उनका खात्मा कर देंगे। हारिस बिन हरीम के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, ऐसी कोई गलत हरकत नहीं की जाएगी। हम बुत परस्त नहीं हैं, बात बात पर धोखा दें। हम खुदाए वाहिद के मानने वाले हैं, उसी की बंदगी और इबादत करते हैं। जो वादा करते हैं उस पर कायम दायम रहते हैं, वह उसमें हमारी जान के लाले क्यों न पड़ जाएं। वापस जाओ और अपने हुक्मरान अर्जा और उसके बेटे से कहो कि वो बिला झिझक इसी तरह शहर से निकलें जिस तरह तुम लोग निकल कर आए हो। मेरे कुछ मुहाफ़िज़ दस्ते शहर पनाह के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और वो उन दोनों बाप बेटा को बाहिफाजत मेरे पास ले आएंगे। उनसे जाकर कहो कि वो अल्लाह जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसको बीच में गवाह रखकर मैं उनकी हिफाजत की ज़मानत देता हूँ। इससे बढ़कर मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कह सकता। हारिस बिन हरीम की इस गुफ्तगू के जवाब में शायद वफद के वो अराकीन मुतमईन हो गए थे। थोड़ी देर उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया, फिर उनका सरकर्दा कहने लगा, हम इस ज़मानत पर एतबार करते हैं, वापस जाते हैं और अपने बादशाह अर्जा और उसके बेटे खालिदी को आपकी तरफ रवाना करते हैं। आप वादे के मुताबिक उन दोनों की हिफाजत के लिए दस्ते शहर पनाह के जनूबी दरवाजे के करीब खड़े कर दें। इसके साथ ही वफद के वो अरकान वहाँ से चले गए।
وعدے کے مطابق ارزا اور اس کے بیٹے خالدی کی حفاظت کے لیے حارث بن حریم نے اپنی لشکر سے چند دستے نکال کر مسانیر شہر کے جنوب میں کھڑے کر دیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہوریوں کا بادشاہ ارزا اور اس کا بیٹا خالدی شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے نکلے۔ ان کے ساتھ ان کے اپنے حفاظتی دستے بھی تھے۔ پھر ارزا اور ان کے حفاظتی دستوں کے ارد گرد حارث بن حریم کے دستوں نے تحفظ کا ایک خالہ سا بنا لیا تھا اور انہیں لے کر وہ اپنے لشکر میں آئے اور حارث بن حریم کے خیمے کے باہر تان رکے۔ حارث بن حریم، دبیس بن بسرود اور دوسرے سالاروں نے بہترین انداز میں عزرا اور اس کے بیٹے خالدی کا استقبال کیا۔ حارث بن حریم انہیں اپنے خیمے میں لے گیا، ان سے بہترین سلوک کرتے ہوئے نشستوں پر بٹھایا۔ جب دونوں باپ بیٹا نشستوں پر بیٹھ گئے تب حارث بن حریم نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو۔ حارث بن حریم کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ارزا پہلے ہی بول پڑا اور کہنے لگا، آشوریوں کے سالار، ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں، ایسی صلح کے آنے والے دور میں آشوری اور ہوری بغیر کسی جنگ کے اپنے علاقے میں امن سے رہیں۔ حارث کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، ہوریوں کے عظیم بادشاہ، میں اس صلح کو تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ عزرا نے تجسس برے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے پوچھ لیا، کیسی شرائط؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ آشوریوں کو اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق جس قدر آسانی سے آپ ادا کر سکیں خراج ادا کریں۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کبھی بھی ہتھیوں کے ساتھ مل کر آشوریوں کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ماضی میں ہتھی اور ہوری دونوں مل کر آشوریوں کے سرحدی علاقوں پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں۔ میرے عزیز، میں خود آشوریوں میں نہ وارد و اجنبی ہوں۔ ہوریوں اور ہتھیوں کی خلاف حرکت میں آنا یوں جانو میرے لیے ایک امتحان ہے، اور یہی امتحان میرے مستقبل کا سبب بن سکتا ہے۔ بس میری یہی دو شرائط ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ ان دونوں شرائط کو تسلیم کرتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں ہوریوں اور آشوریوں کا ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ ارزا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، مجھے آپ کی دونوں شرائط منظور ہیں۔ پھر ارزا نے تھوڑی دیر اپنے بیٹے کے کان میں کسر پسر کی، جس کے جواب میں خالدی اپنی جگہ سے اٹھا، خیمے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ وہ لشکری تھے جو تحائف اٹھائے ہوئے تھے۔ سارے تحائف انہوں نے حارث بن حریم کے خیمے میں سجا دیے اور خود وہ باہر نکل گئے تھے۔ ارزا نے پھر حارث بن حریم کو مخاطب کیا، یہ جو تحائف آپ کے خیمے میں رکھے گئے ہیں، یہ امن اور آشتی کے لیے ہماری طرف سے یوں جانے پہلا قدم ہے۔ آپ ان تحائف کو قبول کریں۔ میں پہلے ہی آپ کے دونوں شرائط کو قبول کر چکا ہوں، اب بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب میں حارث بن حریم نے تھوڑی دیر تک دبیس بن بسرود سے کچھ رازداری میں کہا۔ دبیس بن بسرود اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور آ کر حارث بن حریم کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد حارث نے پھر ارزا کو مخاطب کیا، ارزا میرے محترم، اب جب کہ آپ نے ہماری شرائط کو قبول کر لیا ہے، آپ کے لائے ہوئے تحائف کو بھی ہم قبول کر چکے ہیں، تو تھوڑی دیر تک میرے لشکری کھانا کھا کر آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس کے بعد میں اور میرے ساتھی دونوں باعزت طور پر آپ کو یہاں سے رخصت کریں گے اور ہم اپنی لشکر کے ساتھ یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ حارث بن حریم کی اس پیشکش پر ارزا اور خالدی دونوں باپ بیٹا خوش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس خیمے میں کھانا سجایا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر ارزا اور خالدی دونوں باپ بیٹا اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اپنے مرکزی شہر مسانیر کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ ان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد حارث بن حریم اپنی لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ ہوریوں سے نمٹنے اور ان سے اپنی شرائط پر صلح کرنے کے بعد حارث بن حریم اور دبیس بن بسرود نے اپنی لشکر کے ساتھ مغرب کا رخ کیا تھا۔ اب وہ ہتھیوں کی ریاست کرکیش کے حکمران سے نمٹنا چاہتے تھے۔ یہاں حارث بن حریم اور دبیس بن بسرود سے ایک فاش غلطی ہوئی۔ جس طرح اپنی رہبروں کی رہنمائی میں انہوں نے نینوا سے ہوریوں کے شہر مسانیر کی طرف سفر کیا تھا، اسی انداز میں انہوں نے ہتھیوں کا رخ کیا۔ ہتھیوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے اپنے آگے نہ کوئی اپنے نقیب بھجوائے، نہ مخبر، نہ طلایہ گر، اور ان کی اس غلطی کا انہیں اچھا خاصا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ وہ اس طرح کے جو ہی برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے دونوں اپنی لشکر کے ساتھ ہتھیوں کی سرزمین میں داخل ہوئے۔
ہتھیوں کا بادشاہ جو ان کی آمد سے پہلے ہی آگاہ تھا گھات لگائے ہوئے تھا، اچانک اپنی گھات سے وہ نمودار ہوا اور آشوریوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ یہاں حارث بن حریم اور دبیس بن بسرود کی دوسری بدقسمتی کہ انہوں نے حملہ آور ہتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے میں کچھ وقت لیا، اس لیے کہ وہ تو عام حالت میں پیش قدمی کر رہے تھے، تاہم اپنی صفوں کو انہوں نے درست کیا اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی ہتھیوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ لیکن جو نتائج حارث بن حریم اور دبیس بن بسرود حاصل کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے۔ جتنی دیر تک اپنی صفیں انہوں نے درست کی اور جارحیت کی ابتدا کی، اتنی دیر تک ہتھیوں نے آشوریوں کی کئی صفیں درہم برہم کر دی تھی۔ زمین اور آسمان کی آنکھ نے دیکھا کہ ہتھی تیزی سے آشوریوں پر غالب آتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ صورتحال حارث بن حریم دبیس بن بسرود دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا اپنی لشکر کے ساتھ پسپائی اختیار کرتے ہوئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہتھی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ یہ پسپائی، یہ شکست کم از کم حارث بن حریم کے لیے ناقابل برداشت تھی، اس لیے کہ اس مہم میں ناکامی اس کے مستقبل کو تاریک اور کامیابی اس کے لیے آنے والے دنوں کو روشن کر سکتی تھی۔ ہتھیوں کے آگے آگے بھاگتے ہوئے حارث بن حریم اپنے گھوڑے کو دبیس بن بسرود کے قریب لایا، تھوڑی دیر تک بڑے دھیمے لہجے میں اس کے ساتھ مشورہ کیا، جسے سن کر دبیس بن بسرود کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اچانک حارث بن حریم اپنے حصے کے لشکر کو لے کر دائیں جانب ہٹا، بھاگنے کی رفتار وہی رکھی، جبکہ دبیس بن بسرود اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بائیں جانب کو بھاگا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہتھیوں نے بھی اپنی لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ان کا تعاقب جاری رکھنا چاہا۔ لگتا تھا قدرت اب ان کی بدقسمتی کے در کھول رہی تھی، اس لیے کہ جس وقت اپنے لشکر کو تعاقب جاری رکھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر رہے تھے، عین اسی وقت ایک طرف سے حارث بن حریم ان کے پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دبیس بن بسرود بھی اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ بھی مڑا اور ہتھیوں کے دوسرے پہلو پر وہ حملہ آور ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک ہولناک جنگ ہوئی۔ ہتھی جو اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے میں مصروف تھے، جب ان پر دو طرف سے حملہ ہوا تو انہیں سنبھلنے میں کچھ دیر لگی۔ اسی دوران ایک طرف سے حارث بن حریم اور دوسری جانب سے دبیس بن بسرود نے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ جب تک ہتھی سنبھل کر جوابی کارروائی کرتے، اس وقت تک دبیس بن بسرود اور حارث بن حریم کی سرکردگی میں آشوریوں نے ان کے لشکر کی خاصی بڑی تعداد کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہتھی جو ایک بار حارث بن حریم اور دبیس بن بسرود کو شکست دینے کے بعد مطمئن اور آسودہ تھے، اب ان دونوں کے سامنے ان کی حالت بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہتھیوں کے بادشاہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد بھاگ نکلنا چاہا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ حارث بن حریم اور دبیس بن بسرود نے اپنے لشکریوں کو ان کے چاروں طرف پھیلاتے ہوئے ان کا احاطہ کر لیا اور ان کے چاروں طرف ایسا مستحکم اور مضبوط حصار بنا دیا کہ جس سے نکلنا اب ہتھیوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد آشوری نے بڑی تیزی سے ہتھیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ جس قدر ہتھیوں کا لشکر تھا ان کے بادشاہ سمیت سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس طرح آشوریوں کے ہاتھوں ہتھیوں کی آخری کرکیش نام کی ریاست کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس ریاست کی ساری حدود کو آشوریوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اپنی دونوں مہموں کو شاندار انداز میں سر کرنے کے بعد حارث بن حریم جب اپنے لشکر کے ساتھ نینوا شہر میں داخل ہوا تو آشوریوں کے بادشاہ سارگون، اس کے بیٹے سناخریب اور پوتے اسار حدو نے آشوریوں کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا۔ آشوری عورتیں اس وقت دف بجاتی ہوئی اپنے فاتح لشکر کا استقبال کر رہی تھیں۔ جب شہر کی شاہراہوں پر فاتح لشکر مستقر کی طرف جا رہا تھا، ان دونوں مہموں کی کامیابی کے باعث نینوا شہر ہی نہیں، آشوریوں کی سلطنت میں حارث بن حریم کی عزت اور اس کے وقار کی ایک اعلیٰ پائے کی اساس بن گئی تھی۔ نینوا شہر ہی نہیں، اس کے اطراف میں بھی لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، اور سارگون نے جہاں اسے اپنی لشکریوں کا سالار مقرر کیا، وہاں اس نے اسے آشوریوں کے اندر وہ عزت اور توقیر دی جو شاہی خاندان کو حاصل تھی۔